ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی انٹیلیجنس ایجنسی. مشرف زید صاحب، آپ نے خاور گھمن کو سنا، بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میکینزمز موجود ہیں، لیکن شاید ایک ہمارا ہسٹوریکل بیگیج ہے کہ ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. کیا یہ حقیقت ہے یا کچھ اور فسانہ ہے؟ نہیں، ہسٹوریکل آپ تکلف کر رہے ہیں. ہسٹوریکل بیگیج نہیں ہے. ہم ایک ڈس فنکشنل ریاست میں رہتے ہیں، ایک ایسی ریاست جو کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں کر پاتی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جہاں ہم ایچ ای سی کو مثلا جو ہے ایک چلتی ہوئی چیز کو جو ہے اکھیڑ کے توڑ کے وہ ایک پھینک رہے ٹوٹلی ہیں. ڈفرینٹ ایک بحث ہو لوگ جائے گی. نہیں ڈفرنٹ بحث قوانین اس لیے موجود نہیں ہے. ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اگر اکاؤنٹیبلٹی کے ان لیے. قوانین میں ابھی جیسے ایک ٹویٹر پہ جو ہے نگت داد صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ 1952، پاکستان آرمی ایکٹ 1952، ڈیفنس آف پاکستان ایکٹ، پریونشن آف اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1972، ان سب میں انٹیلیجنس کو مینیج کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شکیں نہیں موجود جو ہونی چاہیے. کم از کم ہمارے پاس لاز تو ہیں، ہمارے پاس ایک کام کرتی ہوئی پارلیمان ہے. ان کا کام نہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریفارم کرنا ہے بلکہ باقی بیشتر جو ڈیموکریٹک ملک کو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ریفارم کرنا ہے. ان کو کرنا ضروری ہے. لیکن بغیر سبجیکٹ آف ریفارم کو آمادہ کیے ہوئے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آئی ایس آئی، مثلا اگر آئی ایس آئی کو لیتے ہیں تو جو اونچی لیول کی لیڈرشپ ہے اور جو آپریشنل لیول ہے اس میں تضاد صاف نظر آ رہا ہے. ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں وہ تضاد بالکل وہ کھل بھی کے ایک بہت سامنے بڑا آ گیا. انٹیلیجنس ہے. خاور گھمن صاحب، آپ نے ڈیفنس کمیٹی کا ذکر کیا تھا، پارلیمنٹری کمیٹیز کا. آج تک کیا ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوا ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پچھلے 63 سال میں؟ سر ارشد، آپ نے بات بالکل کویسچن ہاں یا نہ جلدی سے جواب دیکھیں میری دیجیے گا. بات سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کو بلایا ہے یا نہیں بلایا. مجھے یہ بتائیں 3 سال میں آپ کیسے بلا سکتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ کے ساتھ میڈل کرتے ہیں، پولیٹیشنز کو آپ خریدتے ہیں، اور پولیٹیشنز خود آ کے وہی کہتے میں ہیں کہ کہہ رہا ہاں ہوں جی دیکھیں ہمیں یہ لے کے آئے جب ہیں. ہر وقت آپ یہ شور مچاتے رہیں گے نا پولیٹیشنز کے سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ، وہ کہنے سے نہیں ہوگی، وہ اس کو آپ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. کال دیم. نہیں بلاتے آپ کے پاس سارا دن وہاں پہ آپ کا میڈیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا رہتا ہے. ان کو بتائیں جی ہم نے ان کو بلایا نہیں آیا کیا کسی نے اتنی ہمت کی ہے. آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، آپ کو فنکشنل ہونا پڑے گا، آپ فنکشنل کو ہونا پڑے گا اور ہمت پکڑنی پڑے گی. بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب، اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز کی آپ نے گفتگو سنی، فرت اللہ بابر صاحب کو بھی سنا، لاز کا بھی ذکر مشرف زیدی نے کیا. بقول آپ کے قوانین تو موجود ہیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں. کیا وجہ اور اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، میں صرف ایک گزارش کرتا چلوں کہ وضاحت کرتا چلوں کہ احمد شجاع پاشا پیش ہوا تھا پارلیمانی کمیٹی کے آگے، دا فرسٹ ڈی جی آئی ایس آئی جس نے آ کے جواب دہی کی تھی. مگر میں ایک مثال آپ کو بریفنگ دی تھی سیکیورٹی سچویشن پہ، ان سے سوال جواب نہیں ہوئے تھے ان کیمرہ. پارلیمنٹ کو انہوں نے مگر بریفنگ دی تھی. وہ تو غلطی پارلیمان کی ہے نا بھائی بیٹے، وہ میری تو نہیں ہے نا یار. میں صرف آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت سب سے کامیاب انٹیلیجنس جو آرگنائزیشن ہے، ادارہ جو ہے، وہ موساد ہے. موساد اس لیے کامیاب ہے کہ وہ ایک جو ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا، وہ منظور کرا لیتے ہیں فرام دا پرائم منسٹر. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اب پرائم منسٹر یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں کریں گے اور کیسے کریں گے، صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشنل ڈیٹیلز نہیں پوچھتے. کوئی چیز نہیں پوچھتا. کسی بندے کو یہ نہیں پتا تو ہوتا اپروول کس چیز کی لیتے ہیں پھر؟ کہ جی یہ آپریشن ہم نے کرنا ہے. ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، بس اتنی بات. پاکستان میں پرائم منسٹر سے اپروول لیتے ہیں یا انفارم کرتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ ہاں بالکل، میرا خیال ہے انفارم کرتے ہیں. اور اپروول شاید پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ان کی ہمت ہے. میرا خیال ہے ان کی ہمت میں تھوڑی سی کمی ہے. I don't know whether that answers your question or not. بریگیڈیئر صاحب، سوال کا جواب تھوڑی سی تشنگی رہ گئی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے بارے میں اگر جہاں تک آپ نے کہا کہ اجازت دیتے ہیں، یا تو مڈ نائٹ جیکالز بھی ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹرز کو پتہ بھی نہیں لگتا. نہیں، میرا خیال ہے اس بات میں غلطی ہے. میرا خیال ہے اجازت ضرور لیتے ہیں اور پوچھتے ضرور ہیں، مگر پرائم منسٹر کی اگر ہمت ہے. لیکن آئی جے آئی جب بنی تھی تو بی بی شہید سے کیا اجازت لی گئی تھی؟ مطلب نہیں، وہ تو آئی جی سوال تو آئی یہ ہے نا کہ ہینگ آن آئی جی آئی جب بنی تھی وہ بی بی اس وقت تشریف نہیں لائی تھی. یہ مرزا اسلم بیگ کا زمانہ تھا.
اور اس وقت بی بی تشریف نہیں لائی تھی، اور بی بی کے خلاف کرنے کے لیے آئی جی آئی کو تشکیل دیا گیا، بالکل درست بات ہے، مگر یہ بی بی کا زمانہ نہیں تھا۔ جب بی بی تشریف لائی، حمید گل نے پہلی بریفنگ میں اس کو یہ کہا کہ جی بالکل میں نے آئی جی آئی تشکیل کی تھی، میں نے ان کو پیسے دیے تھے، اور میں اب آپ پرائم منسٹر ہیں، میں اب آپ کا خادم ہوں۔ بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب، مشرف زیدی، خاور گھمن، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹ کا شکریہ۔ بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب نے ایک بات تو کنفرم کی کہ بی بی اس وقت شاید حکومت میں موجود نہیں تھی، لیکن آئی ایس آئی نے اس وقت بھی کام شروع کر دیا تھا، اور جو چیزیں ریکارڈ پہ آئی ہیں، جنرل مرزا اسلم بیگ کے احکامات پہ پیسے بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے۔ حمید گل صاحب نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی اور قوم سے معافی بھی مانگی، لیکن احتساب نہیں ہوا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہم کوشش جاری رکھیں گے ملک کے جو جمہوری ادارے ہیں، جس میں پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ان سب کی جو آواز ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو سنیں اور ان کی خواہشات کے مطابق، ان قوانین کے مطابق کام کرے، تاکہ ہمارے ملک میں اس آئین جو کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرتا ہے، جس میں سب کچھ موجود ہے، اس پہ عمل درآمد ہو سکے اور مسنگ پرسنز جیسے کیسز اور ٹارچر نہ ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔